آپ کو اہم خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال اور خطے کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا، عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں پاکستان کی جانب سے بھی سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا۔ پاکستان نے اسلام آباد میں بھارتی دفاع، بحری اور فضائی جو ان کے مشیر ہیں ان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا اور یہ کہا گیا ہے کہ 30 اپریل 2025 سے پہلے یہ شخصیات جو ہے پاکستان چھوڑ دیں۔ بھارتی ہائی کمیشن میں ان عہدوں کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، ان مشیروں کے معاون عملے کو بھی بھارت واپس جانے کی ہدایت دی جاتی ہے اور اس طرح یہ کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد میں سفارتکاروں اور عملے کی تعداد 30 تک کم کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے تمام بھارتی ملکیتی یا بھارتی آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود فوری طور پر بند کرنے کی سفارش کی ہے اور پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ملک کے لیے اور وہاں سے بھارت کے ساتھ تمام تجارت بھی فوری طور پر معطل کی جاتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کے خلاف اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر قابل اور تیار ہیں، جیسا کہ فروری 2019 میں بھارت کی لاپرواہی تراندازی کے خلاف اس کے پختہ رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا اعلامیہ میں کہ بھارت کے جنگجو اقدامات نے دو قومی نظریہ کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے خدشات کو بھی درست ثابت کیا ہے۔ پاکستانی قوم امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن کسی کو بھی اپنی خود مختاری، سلامتی، وقار اور ان کے ناقابل تنسیق حقوق کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا۔ تو ہم جیسے اپنے ناظرین کو پہلے سے آگاہ کر رہے تھے کہ پاکستان بھی مناسب اور اہم جو ہے وہ رد عمل دے گا اور جس طرح سے بھارت اقدام اٹھائے گا اسی کا رد عمل سامنے آئے گا۔ تو پاکستان نے بھی جوابی طور پر جو رد عمل سامنے دیا ہے، اس اعلامیہ کی صورت میں 2.5 گھنٹے کی سیاسی اور عسکری قیادت کی مشاورت ہوئی اور اس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ بھارت کے ساتھ واگا بارڈر جو ہے وہ بھی فوری طور پر بند کر دیا جائے گا۔ 3 جو شخصیات تھیں بھارتی سفارت خانے میں ان کو بھی واپس کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور فضائی حدود جو ہے وہ بھی پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر بند کر دے گا۔ تو یہ اہم اقدامات تھے اور اہم فیصلے تھے جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے بھی جو جوابی رد عمل آئے گا وہ بھرپور ہوگا اور بھرپور جوابی رد عمل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اعلامیہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے جو واضح موقف لیا گیا ہے وہ سخت موقف ہے اور اہم فیصلے جو ہے وہ پاکستان کی اس قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے لیے گئے ہیں۔ تو پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور رد عمل دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال اور خطے کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اعلامیے میں ایسا کہا گیا، کمیٹی کی بھارت کے ساتھ واگا بارڈر فوری بند کرنے کی سفارش، کمیٹی کا حملے میں سیاحوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، بھارت سے ہر قسم کی تجارت معطل، پاک فوج ملک کی دفاع کے لیے مکمل تیار ہے، بھارتی طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی، پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا، اعلامیے میں ایسا کہا گیا ہے۔ اسی بارے میں عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، یہ بتائیے کہ دو طرفہ معاہدوں پر کیا طے ہوا ہے؟ جی بالکل، جو آبی جارحیت کا مظاہرہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے بھی جواب جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ پاکستان نے سنتاس معاہدوں کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان کو سختی سے مسترد کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ معاہدہ عالمی بینک کے ذریعے طے پانے والا ایک پابند بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اس میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ پانی پاکستان کا ایک اہم قومی مفاد ہے اور اس کے 240 ملین لوگوں کے لیے زندگی کی لکیر ہے اور اس کی دستیابی کو ہر قیمت پر محفوظ بنایا جائے گا۔ اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سنتاس معاہدے کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والے پانی کے بہاؤ کو روکنے یا موڑنے کی کوئی بھی کوشش اور نچلے درجے کے حق تلفی کو جنگ کا عمل سمجھا جائے گا۔ بہت ہی سخت جواب پاکستان کی جانب سے بھارت کو دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ قومی طاقت کے مکمل دائرے میں پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ رویے کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور جو کہ بین الاقوامی کنونشن، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو اپنی مرضی سے نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق استعمال کرے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان تک محدود نہیں ہے بلکہ شملہ معاہدہ جب تک کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے کے اپنے ظاہر شدہ رویے سے باز نہیں آتا، بین الاقوامی قتل اور کشمیر پر بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عدم تقبیل بھی شامل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان فوری طور پر واگا بارڈر پر جو پوسٹ ہے وہ بند کر رہا ہے اور اس راستے سے بھارت سے تمام سرحد پار آمد و رفت بغیر کسی استثناء کے معطل کرنے کی سفارش جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ یہ اہم فیصلہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30 اپریل 2025 سے پہلے اس راستے سے واپس آ سکتے ہیں جو لوگ فوری طور پر آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بھارتی شہریوں کو جاری کردہ سارک ویزا استثناء جو ہے وہ بھی ختم کر رہا ہے اور اس کے تحت تمام ویزوں کو معطل سمجھا جائے اور انہیں فوری طور پر منسوخ کیا جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ سکھ یا مذہبی جو یاتری ہیں ان کے جو
SVES کے تحت پاکستان میں موجود بھارتی شہری ہیں ان کو 48 گھنٹوں کے اندر اور سکھ یاتریوں کے علاوہ تمام بھارتی شہریوں کو نکلنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ تو جیسے ہم پہلے بتا رہے تھے کہ یہ بڑے اہم فیصلے ہیں، بھارت نے جو نقطہ اٹھایا تھا، جو الزام تراشی کی تھی، اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ جو غیر قانونی ہتھ کنڈے بھارت کی جانب سے اپنائے گئے تھے، اس حوالے سے بھی پاکستان نے بڑا مؤثر اور ذمہ دارانہ جواب جو ہے وہ بھارت کو دیا ہے۔ نہ صرف وہ بھارتی سفارتی عملے کی صورت میں جو فضائی حدود ہے، یہ سب سے اہم جو اقدام ہے پاکستان کا کہ فضائی حدود جو ہے وہ اب بھارت استعمال نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے لیے جو ہے اس کو اجازت دی جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ تھا جس میں پاکستان